الحمد لله الذي وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا وحده. أما بعد، قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: من كانت له أنثى فلم يئدها ولم يهنها ولم يؤثر ولدها عليه أدخله الله الجنة، او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ کل وراثت کے بارے میں کچھ معروضات پیش کی۔ یہ جو بچیاں ہیں، چاہے وہ بہنوں کی شکل میں ہوں یا بیٹی کی شکل میں، اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بڑے حقوق بیان کیے۔ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا، جو آدمی ایک بچی کی پرورش کرے، کانت لہو ستر من النار، وہ ایک بچی کی پرورش اس کے لیے جہنم کی آگ سے بہت بڑا رکاوٹ بن جائے گی، جہنم میں نہیں جانے دے گی۔ دوسری جگہ فرمایا، انا و امرأۃ صفاء الخدین کہاتین، اور وہ خاتون جس کو بیوگی کی وجہ سے، بیوہ ہونے کی وجہ سے یا طلاق یافتہ ہونے کی وجہ سے اب کوئی سہارا نہیں ہے، بچوں کی پرورش میں اتنی پریشان ہوئی ہے کہ اپنا ہوش نہیں رہا، اس کی یہ گالیں سیاہ ہو گئی ہیں، اتنی فرصت بھی نہیں تھی کہ اپنے چہرے کو کم از کم نکھار لے۔ فرمایا، اس مشقت کے اوپر میں اور وہ خاتون ان دو انگلیوں کی طرح جنت میں ہوں گے، وہ بالکل میرے قریب ہوگی میری امتی میں سے۔ پھر فرمایا، دیکھو یہ جو بچیوں کی تربیت ہے، جس پہ اللہ نے اجر کا وعدہ کیا ہے، اس کے لیے 3 شرطیں لگائیں، اور جس کی کفالت میں کوئی مؤنث ہو، چاہے وہ بہن کی شکل میں ہے، چاہے وہ بیٹی کی شکل میں ہے، بھانجی کی شکل میں ہے، بھتیجی کی شکل میں ہے، انثیٰ کا لفظ استعمال کیا ہے۔ جو بھی خاتون اس کے زیر کفالت ہے، فرمایا فلم یعدھا، جاہلیت میں بچیوں کو زندہ دفن کر دیتے، فرمایا اس کو زندہ دفن نہیں کیا، اس کو زندہ رکھا۔ ولم یہنھا، اس بچی کی کبھی توہین نہیں کی، کبھی اس کو تانے نہیں دیے، کبھی اس کو بوجھ نہیں سمجھا۔ وَلَمْ يُؤَثِّرْ وَلَدَهُ عَلَيْهَا، پرورش اس احسن انداز میں کی کہ اپنے بیٹوں کو اس لڑکی پر کبھی ترجیح نہیں دی۔ پھر فرمایا ادخلہ اللہ الجنہ، اللہ اس کو بغیر حساب کے جنت میں داخل کر دیں گے۔ وَلَمْ يُؤَثِّرْ وَلَدَهُ عَلَيْهَا، یہ شک بڑی مشکل ہے۔ والدین کے پاس بیٹوں کی نخرے پورے کرنے کے لیے ہر طرف سے پیسے ہیں، بیٹا آدھی رات کو پیزا منگوائے، ابا کے پاس پیسے ہیں، بچی چوڑیوں کی فرمائش کر دے گی، کہیں گے بیٹا پتہ تو ہے حالات کیسے چل رہے ہیں۔ یہ باتیں نہ کرے، پرورش اس انداز میں کرے کہ بیٹا بھی اللہ کا حکم ہے، اس کی ذمہ داری اس کی کفالت کرنا، بیٹی کی کفالت بھی اللہ کا حکم ہے۔ اب جب اللہ کا حکم ہے تو دونوں کو برابر رکھے، ایک کو دوسرے پر ترجیح نہ دے، دونوں کے لیے برابر ہو۔ ایک کتنا برابر ہو؟ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے والد حضرت بشیر نے 1 سے زیادہ نکاح کیے ہوئے تھے، عرب میں رواج تھا اور ترغیب بھی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ تو حضرت نعمان کی جو والدہ ہیں، انہوں نے کہا آپ نعمان کو کوئی غلام ہدیہ کر دیں تاکہ وہ ان کی خدمت کرے، ان کے کام انجام دے۔ انہوں نے کہا یہ فلاں غلام اس کو ہدیہ کر دیا۔ کہنے لگے نہیں، خدا نخواستہ آپ فوت ہو جائیں، باقی بھائی آ جائیں گے، وہ کہیں گے کہ یہ تو ابا جان کی وراثت ہے، آپ ایسا کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر گواہ بنائیں۔
حضرت بشیر حضرت نعمان کو اور اس غلام کو لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ کہنے لگے آقا آپ کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں، نعمان میرا بیٹا ہے، یہ غلام میں نے اس کو دے دیا۔ آپ نے فرمایا سارے بچے بچیوں کو برابر ایسے ایک ایک غلام دیا ہے؟ کہنے لگا نہیں، سب کو تو نہیں دیا، صرف اسی کو دے رہا ہوں۔ کسی کی اماں کو زیادہ جلدی تھی، وہ کہتی ہے ابھی دے دے، اسی کو دے رہا ہوں۔ مسند احمد کی روایت ہے، حضور نے سخت ناراضگی کا اظہار فرمایا آپ کو کیا لگا میں ظلم کے اوپر گواہ بنوں گا؟ مجھے اللہ نے اس لیے بھیجا ہے کہ میں ظلم کی گواہی دوں گا؟ میں قطعاً میں تمہارے اس ظلم پر گواہ نہیں بنوں گا۔ پھر صحابہ کو وصیت کی، فرمایا کہ دیکھو سووا بین اولادکم، اپنی اولاد کے درمیان برابری کرو۔ یہ بیٹا بیٹی، یہ وراثت کی تقسیم اللہ کا قانون ہے، اس میں ہزارہا حکمتیں ہیں، لیکن وہ والدین کے مرنے کے بعد ہے۔ والدین کی زندگی میں دل دونوں کا ایک ہے۔ اب بیٹے کی ہر فرمائش پوری کی جا رہی ہے، بیٹی کی کوئی نہیں کی جا رہی، تو وہ انسان نہیں ہے، اس کا تو دل دکھے گا، اللہ کی ناراضگی کا سبب بنے گا۔ اس لیے فرمایا اگر تم یہ چاہتے ہو اولاد تمہاری فرمانبرداری میں برابر رہے، سووا بین اولادکم، اپنی اولاد کے درمیان برابری کرو۔ زندگی میں ایسا نہ ہو کہ بیٹے کو زیادہ دے رہے ہو بیٹی کو کم دے رہے ہو، ایسا نہ کرو، برابری کرو۔ اور جو ایسا نہیں کرتا اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظلم قرار دیا۔ ہاں ایک الگ معاملہ ہے، بچہ جو ہے وہ ذہین ہے، اس کی تعلیم اچھی ہو گئی، اس پہ اخراجات زیادہ آئے، بچی کی پڑھنے میں دلچسپی نہیں تھی، یا معاملہ برعکس ہو گیا، بچی ذہین ہے، پڑھنے میں آگے نکل گئی، اس پہ اخراجات زیادہ ہوئے ہیں، بچہ نہیں پڑھا، اس پہ اخراجات نہیں ہوئے، اس میں والدین کا اختیار نہیں ہے۔ بات ہو رہی ہے تحفہ دینے کی۔ والدین زندگی میں جب اولاد کو کوئی چیز حوالے کرتے ہیں، یہ تحفہ ہے، گفٹ ہے۔ اس گفٹ میں والدین کی طرف سے لڑکا لڑکی کو برابر دینا یہ ضروری ہے۔ اگر یہاں دو ایک کا تناسب رکھیں گے تو اللہ کے ہاں مجرم کہلائیں گے۔ یہ اللہ کے ہاں ظلم ہے۔ وہ وراثت کا قانون اور ہے، تحفے کا قانون اور ہے۔ اس لیے زندگی میں جو والدین اپنے بچوں کے حوالے کر رہے ہیں کوئی چیز، کئی لوگ ہیں جائیداد تقسیم کر دیتے ہیں دو ایک کے تناسب سے، مالک ہے، اختیار ہے، کسی قانون میں چیلنج نہیں ہو سکتا، لیکن اللہ کے قانون میں یہ چیلنج ہوگا کہ یہ تو نے کیا کیا؟ وہ تو وفات کے بعد وراثت تقسیم ہونی تھی، جب زندگی میں حوالے کر رہا تھا تو بیٹے کو بیٹی پر کیوں ترجیح دی ہے؟ زندگی میں اگر دے رہے ہو تو برابر دو، یہ چیز ذہن میں رکھیں۔ زندگی میں جو والدین دیتے ہیں یہ ان کی طرف سے گفٹ ہے، اس میں بیٹا بیٹی کو برابر کرنا یہ ضروری ہے، فرض بھی نہیں ہے، یہ ترغیب ہے۔ اگر کوئی اس کے خلاف کرتا ہے جائز تب بھی ہے، لیکن پسندیدہ نہیں ہے، اللہ کے نبی نے اس کو پسند نہیں کیا۔ اور اللہ کی طرف سے جو جنت میں داخلے کا وعدہ ہے وہ بھی اسی شرط کے ساتھ ہے، لم یؤثر ولدہ علیہ، بیٹے کو بیٹی پہ ترجیح نہ دے، دونوں کو ایک ہی نگاہ سے دیکھے کہ یہ بھی میری اولاد ہے، یہ بھی میری اولاد ہے۔ جب وفات پا گئے تو پھر وراثت ہے، اس میں تو اللہ کا جو قانون ہے وہی لاگو ہوگا۔ تو ان نزاکتوں کو سمجھیں، اپنے بچوں کو بھی سمجھائیں، یہ مسائل اپنے بچوں کے سامنے ڈسکس کیا کریں۔ ہر اوٹ پٹانگ بات، ہر فضول بات بچوں کے سامنے زیر بحث آتی ہے، اور یہ جو آداب زندگی ہیں یہ سامنے ہی نہیں آتے۔ اب ہم تو اپنے نفس کے پجاری ہیں نا، نفس کہہ دے گا کہ یوں کرنا ہے تو لاکھوں لٹا دیں گے، اگر نفس نہیں آمادہ تو ایک روپیہ بھی خرچ کرتے ہوئے دل تنگ ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو نفس کی پوجا ہے نا، یہ اللہ کے ہاں کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ اس لیے بچے بچیوں کا مزاج بنائیں، ان کو یہ چیزیں بتائیں، یہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم یہ چیزیں بچوں کو بتائیں تاکہ آگے وہ اپنے بچوں کو بتائیں اور اپنا عمل اسی کے مطابق درست کریں۔ اللہ ان باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم لک الحمد حمدا کثیرا طیبا کما انت اہلہ ولک الشکر کما انت اہلہ
وصلی وسلم علی محمد کما انت اہلہ وافعل بنا ما انت اہلہ ولا تفعل بنا ما نحن بأهله أنت أهل التقوى وأهل المغفرة يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين يا راحم المساكين يا أرحم الراحمين يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا ذا الجلال والإكرام يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا غفور اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا ضرا إلا كشفته ولا دينا علينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائجنا الدنيا والآخرة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء وضيق الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك صلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا